السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ابھی تک جتنے بھی غزوات کا ذکر ہوا ہے، بڑے بڑے 3-4 غزوات کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ سارے کے سارے غزوات کفار مکہ کے ساتھ پیش آئے. غزوہ بدر وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. غزوہ احد وہ بھی کافروں کے ساتھ کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا، اگرچہ یہودیوں کی ساری خیر خواہی اور ان کی قلبی وابستگی کفار مکہ کے ساتھ تھی، لیکن یہودی براہ راست اس میں شریک نہیں تھے. اور غزوہ خیبر وہ تو سارے کا سارا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق وہ تو سارے کا سارا یہودیوں کا کیا دھرا تھا. یہودیوں نے ہی جا کے کفار مکہ کو آمادہ کیا تھا کہ آؤ، آ کے بہت بڑے لشکر کی شکل میں مدینے پہ حملہ کرو اور تمام قبائل کو اپنے ساتھ لے کے آؤ. اور غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور کافروں کو ایک بہت بڑے لشکر کی شکل میں مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ، آپ نے خندق کھود کر ایسا ان سے دفاع کیا کہ وہ سب اپنے ارادے ان کے خاک میں مل گئے اور وہ بری طرح سے ناکام ہو کے وہاں سے واپس گئے، اور مدینے میں کسی ایک کافر کو بھی داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا. غزوہ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غزوہ ہے جو براہ راست یہودیوں کے ساتھ پیش آیا. ہوا اس طرح کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے. ایک بنو نذیر، ایک بنو قینقاع، ایک بنو قریظہ. بنو نذیر اور بنو قینقاع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا. یہودی براہ راست سامنے اس لیے ابھی تک نہیں آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف آوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور بڑے صاف ستھرے نبوت کے شایان شان معاہدے کیے تھے. اور ان معاہدوں کے اندر یہ طے پایا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اور نہ ہی یہودی ہمارے دشمنوں کی مدد ہمارے خلاف کریں گے. ہم یہودیوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کو ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کے مال محفوظ، ان کی جانیں محفوظ، مسلمانوں سے ان کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اس کی شرائط یہ ہیں، کئی شرائط تھی، ان میں کچھ شرائط یہ تھیں کہ آپس میں لڑیں گے نہیں اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. لیکن یہودی قوم ہی ایسی ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے غلط بیانی کرنی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی اس الٹی فطرت سے باز نہیں آئے اور موقع بموقع کافروں کی مدد کرتے رہے.
کافروں کا ساتھ دیتے رہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہوتے رہے۔ یہود ہی تھے جنہوں نے کفار مکہ کو سند دی تھی کہ تم سچے ہو، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ یہود ہی تھے جنہوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی کوشش کی۔ یہود ہی تھے جنہوں نے بار بار کافروں کو جا کے اکسایا، ان کے لیے اپنے مال کے در کھول دیے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا۔ یہودی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع اور بنو نذیر یہودیوں کے دو بڑے بڑے قبیلوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا کہ تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ بنو نذیر یہ جا کے خیبر کے مقام پر یہودیوں کا ایک شہر آباد تھا، بنو نذیر قبیلے نے وہاں جا کے پناہ لی اور خیبر کے قریب پڑاؤ ڈالا، وہاں جا کے یہ لوگ آباد ہوئے۔ خیبر میں جو رہنے والے یہود تھے وہ بڑے مالدار تھے، مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، ان کے پاس فوج بھی بڑی زبردست تھی، اور انہوں نے اپنے دفاع کے لیے 14 بڑے بڑے قلعے بنا کے رکھے تھے۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ 7 بڑے بڑے قلعے تھے، ان قلعوں کے اندر وہ لوگ محصور ہو جاتے تھے دشمن سے بچاؤ کے لیے، اور ایسے مضبوط قلعے تھے کہ کوئی دشمن ان قلعوں کو توڑ کر یہود تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنا ہر طرح سے دفاع بڑا ہی مضبوط کیا ہوا تھا اور اپنی حفاظت کا پورا سامان کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ہر طرح کے حالات سے باخبر ہوتے تھے، اور مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ہی دشمنوں کی سازشوں کا توڑ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف نظر ہوتی تھی، پورے حالات پر، ان کی خبروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت ہوتی تھی۔ یہود اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا تانے بانے بن رہے ہیں، کفار مکہ کیا کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام بنایا ہوا تھا جاسوسی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خیبر کے یہود اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں، اپنی فوج کے نشے میں، طاقت کے نشے میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے ہیں اور بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم نے دفاعی اقدام نہیں کرنا، دفاعی جہاد نہیں کرنا، بلکہ اقدامی جہاد کرنا ہے۔ دفاعی جہاد کیا ہوتا ہے؟ دفاعی جہاد یہ ہوتا ہے کہ دشمن آ جائے اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہی دشمن سے دفاع کیا جائے، اور اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ خود اپنا شہر چھوڑ کر آگے بڑھ کے اقدام کر کے جا کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غزوات وہ اقدامی کیے ہیں۔ غزوہ بدر بھی اقدامی تھا، اور غزوہ بنی المصطلق اور بہت سے غزوات وہ اقدامی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے گئے ہیں، جا کے مقابلہ کیا ہے۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ آگے بڑھ کے جا کے یہودیوں کا قلع کما کیا جائے اور خیبر میں جا کے یہودیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ نے نکلنے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں مسلمانوں کو بہت بڑی غنیمت عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اور منافقین کو بھی پتا تھا کہ اب کوئی بہت بڑی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اگر منافقین آپ کے ساتھ اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے جانا چاہیں تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دینی۔
تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کے چلے جو بیت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی معیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے خیبر کے لیے نکلے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ظاہری حالت ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، اور ظاہری ان کے پاس کوئی آپ اندازہ فرمائیں کہ 1400 صحابہ ہیں اور 200 گھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ایسے جذبات تھے، ان کا ایمان ایسی بلندی پہ پہنچا ہوا تھا کہ وہ بڑی ہی سرشاری کے ساتھ جذبہ شہادت سے معمور ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی جاتا ہوا اونچی آواز میں بڑے مزے لے لے کے تلاوت کر رہا تھا، کوئی جاتا ہوا اشعار پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی صحابی وہ بڑے ہی زبردست اشعار پڑھ رہا ہے، لولا اللہ مہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی نہ ہم زکوٰۃ دیتے نہ ہم نمازیں پڑھتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر دشمن نے ہمارے ساتھ کسی قسم کے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم اس کو انکار کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے انہی اشعار میں انہوں نے دعا مانگی کہ ثبتنا ان لاقینا، کہ ثبت الاقدام ان لاقینا، کہ یا اللہ اگر دشمن سے ہمارا پالا پڑتا ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، دشمن کے مقابلے میں ہمت عطا فرمانا، تاکہ ہم دشمن کو چاروں شانے چت کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بڑی پیاری لگی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس آواز سے بڑے ان کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون یہ اشعار پڑھ رہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ عامر بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ جس کے لیے زبان نبوت سے مغفرت کی دعا نکلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی شہادت کا وقت قریب ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ اب عامر بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ضرور اس غزوے کے اندر شہید ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نکلے، 200 صحابہ جو ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے حبشہ وہ بھی آ کے مل گئے، 1600 تعداد ہو گئی۔ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے رات کے وقت خیبر کے قریب جا کے پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان ایک میدان کے اندر پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہودیوں نے بنو غطفان قبیلے سے مدد طلب کی ہوئی ہے، اور بنو غطفان والے وہ ان قریب ان کی مدد کے لیے بہت بڑا لشکر لے کے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پڑاؤ کیا کہ بنو غطفان قبیلے والے جب خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سبحان اللہ اتنا بڑا لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ ان کی ہمت وہیں جواب دے گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر جائیں گے تو پہلے مسلمانوں سے ہمیں لڑنا پڑے گا، پھر ہم یہودیوں تک پہنچیں گے۔ لہٰذا وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور یہودی سارے کے سارے خیبر کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کی حکمت عملی سے ان یہودیوں کی ایک بہت بڑی مدد جو بڑی متوقع اور پکی مدد تھی کہ وہ پہنچے گی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وہاں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی بستی میں جا کے قیام فرماتے تھے، اگر اس بستی میں صبح فجر کی آذان کی آواز آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ آور نہیں ہوتے تھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان آباد ہیں، وہ آذان دے رہے ہیں، لیکن جب آذان کی آواز نہیں آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہاں مسلمان آباد نہیں ہیں، لہذا یہاں ہم آگے بڑھ کے حملہ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں آئی،
اور جب صبح کا وقت قریب ہوا، صبح صادق کے وقت یہودیوں کے کسان اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے زمینوں کی طرف جانے لگے، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بالکل قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں۔ وہ دبے پاؤں بھاگے واپس اور جا کے یہودیوں کو اطلاع دی کہ تم لوگ تو ابھی پروگرام بنا رہے ہو کہ جا کے مدینے پہ حملہ کرنا ہے، مدینے والا سارا لشکر لے کے تمہارے دروازے پہ آیا کھڑا ہے اور آ کے تمہیں قلعہ کما کرنا چاہتا ہے۔ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے عجیب رعب طاری کیا اور وہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ وہاں کئی دن تک قیام فرمایا۔ اب یہودیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہونا تھا، اب یہودی وہاں کے بڑے بڑے 7 قلعے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 14 قلعے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا قلعہ قموس تھا، اس کا نام قموس تھا، وہ سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے میں جو یہودیوں کا سردار تھا اس کا نام مرحب تھا۔ وہ اتنا بہادر تھا کہ اس کے بارے میں یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ اس علاقے میں مشہور تھا، یہ اکیلا بندہ 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مرحب اتنا بہادر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوسرے قلعوں کا رخ فرمایا، ان کا محاصرہ کیا، اور ان قلعوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قیادت کے اندر فتح کر دیا گیا۔ ایک قلعہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ نے فتح کیا، ایک قلعہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فتح کیا۔ اب قلعہ قموس کی جب باری آئی، اس طرح بعض قلعے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں ہوئے، اور جب قلعہ قموس کی باری آئی وہ اتنا مضبوط تھا، اور وہ جو مرحب نامی یہودی وہ اتنا مضبوط تھا، اس کا دماغ اتنا چلتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً 20 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی، آپ اپنے خیمہ میں آرام فرما رہے تھے، صحابہ کو آپ بھیج رہے تھے قیادت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا، لیکن اس قلعے کی فتح اللہ رب العزت نے شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ جب کئی دن گزر گئے، قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح کروا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کو، میرے صحابہ میں صرف اس سے پیار ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، حضرت علی کو بہادری بڑھانے کے لیے، حضرت علی کی ہمت بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ فرمائے، ورنہ اللہ کا تو ایک ایک صحابی سے بڑا ہی پیار تھا، اسی لیے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جوڑا تھا، ان کی غلامی کا شرف ان کی زندگی میں ان کو بخشا تھا۔ اللہ کو تو سب سے پیار تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے فرما دیا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں قلعہ فتح کروا دے گا۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑی بےتابی کے ساتھ رات گزارتے ہیں کہ صبح کون ایسا خوش قسمت ہے جس کو زبان نبوت سے یہ سند مل چکی ہے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اور اسی کے ہاتھوں یہ خیبر کا قلعہ قموس فتح ہوگا، مرحب کو شکست ہوگی۔ وہ کون ہے؟ صبح ہوتی ہے، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلاتے ہیں، آج کس کا نام زبان نبوت سے نکلتا ہے؟ فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آشوب ہے، ان کی آنکھوں میں سوجن ہے، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی، ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ فرمایا بلاؤ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے دعا فرماتے ہیں
اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جو سرخی تھی، جو سوجن تھی، وہ ساری دور ہو جاتی ہے، اور روایات میں آتا ہے اس کے بعد کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کسی قسم کا درد نہیں ہوا، کوئی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، حضرت علی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ جا کے جہاد کرو، اور پہلے تم نے ان کو ہدایت کی دعوت دینی ہے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی ہے۔ اور یہاں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ علی، اگر تیرے کہنے سننے سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ گیا، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی ویلیو ایسی تھی جیسے آج کل پجارو کی ویلیو ہے، سب سے مہنگی گاڑی کی ویلیو ہے۔ اس وقت سرخ اونٹ وہ بہت ہی شاذ و نادر لوگوں کے پاس ہوتا تھا، تو میں تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر تمہارے کہنے سننے سے کوئی ایک آدمی اسلام پہ آ گیا، کوئی ایک آدمی ہدایت پہ آ گیا۔ حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب اس قلعے کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دیکھ کر وہ مرحب، جو یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر سردار تھا، وہ شعر پڑھتا ہوا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے مسلمانوں کے مقابلے کے نکلتا ہے، اور اشعار پڑھتا ہے کہ مرحب میرا نام ہے، سارے خیبر والے مجھے مرحب نام سے جانتے ہیں، اور میری بہادری کا سکہ سب کے دلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، میں جس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں اس کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتا ہوں، کوئی میرے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ اپنی بہادری میں وہ اشعار پڑھتا ہوا نکلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدی پڑھ رہے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مغفرت کی دعا دی تھی، وہ آگے بڑھتے ہیں اور مرحب کا مقابلہ کرتے ہیں، مرحب پہ وار کرتے ہیں، مرحب وار کو روکتا ہے، ان کی تلوار، اپنی تلوار ان کے اپنے گھٹنے میں لگ جاتی ہے، اور وہ گر کے وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی اپنی تلوار سے شہید ہو گئے، اور دشمن کی تلوار سے تو وہ شہید نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تمہارا بھائی وہ بڑا مجاہد تھا، اللہ کے راستے میں اس نے صحیح معنوں میں جہاد کیا ہے، وہ واقعتاً شہید ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اور مرحب کے مقابلے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، جنگل کے بہادر شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر کی طرح چھپڑتا ہوں، اور میں اپنی تلوار کے جب جوہر دکھاتا ہوں تو دشمن کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا علی اس کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ وار کرتا ہے، حضرت علی وار کو روکتے ہیں، پھر اللہ کے شیر کی ایک ہی تلوار ایسی مرحب کے سر پہ جا کے لگتی ہے کہ اس کے سر کا کھود کاٹتے ہوئے، اس کی کھوپڑی کاٹتے ہوئے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور مرحب گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک بھائی، اس کا نام یاسر تھا، وہ بڑا بفرا ہوا، بڑے غصے کے اندر تھوک پھینکتا ہوا جاہلوں کی طرح نکلتا ہے کہ میں جا کے مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب یہ مرحب مارا گیا، اس کا بھائی مارا گیا جو قبیلے کا سردار تھا، اس قلعے کا بڑا تھا، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں، اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو جلا وطن ہونے کا کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری زمینیں ہم لوگ سنبھالیں گے، اس کا غلہ وغیرہ ہم آپ کو دیں گے۔ آپ کو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری زمینوں کا جتنا بھی غلہ ہوگا اس میں سے آدھا غلہ تم نے مسلمانوں کو بھیجا کرنا ہے۔ تو ان شرائط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلح فرما لیتے ہیں، اور دوسرے جو قلعے ہیں ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح فرما لیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرماتا ہے۔ خیبر کے موقع پر دو عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، خیبر کے مقام پر ایک دیہاتی وہ کہیں سے چلتا پھرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آ جاتا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ کہتا ہے جی کہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں اور یہودیوں کے ساتھ میں نے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑائی کرنی ہے، یہودیوں کے خلاف میں نے لڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لشکر میں قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ جب کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے تو اس قلعے کا جو مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اس مال غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی، اس بدو عرب کے لیے اس کا حصہ الگ کر دیتے ہیں۔ وہ کہیں اپنے اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ جب واپس آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے ہیں، صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا مال غنیمت کا حصہ ہے۔ وہ اپنا حصہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مال غنیمت کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے میں تو اللہ کے راستے میں یہاں تیر کھانے کے لیے آیا تھا کہ میں شہادت کا متمنی ہوں، مجھے مال غنیمت سے کوئی سروکار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے، اللہ تیرے اس قول کی قدردانی فرمائے گا اور اللہ تجھے ایسے ہی شہادت عطا فرمائے گا۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کو چیک فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بدو، وہ صحابی جو ہجرت کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ بالکل ویسے ہی شہید ہوئے پڑے ہیں جیسے ان کی تمنا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ اتنا پیار آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی شہادت کو قبول فرما، میں گواہ ہوں، اپنی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ یہ تیرے راستے کے اندر تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلا ہے۔ پھر آپ اپنا کرتا مبارک وہ اس کے کفن کے لیے دیتے ہیں، خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں، اور یوں وہ ایک بدو جس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے میں ان کو کفن دیا۔ اور ایک دوسرا واقعہ بڑا ہی عجیب پیش آیا، یہودی جو کہ خیبر کے قلعوں کے اندر آباد تھے، ان میں ایک رئیس یہودی تھا، اس کی کافی بکریاں تھیں، ایک حبشی غلام ان بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ وہ حبشی غلام جب اس نے دیکھا کہ ہمارے سارے کے سارے یہودی وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے ہیں، اس نے اپنے دوستوں سے، اس محلے والوں سے پوچھا، قلعے والوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم لوگ کیوں سارے محصور ہو کے رہ گئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہمارے مقابلے میں آ چکا ہے، ہمارے دروازے پہ آ چکا ہے، لہذا ہم محصور ہو گئے ہیں۔ اس کے دل کے اندر ایک ایسی چمک اٹھی جب اس نے یہ سنا کہ نبوت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، تو اس کے دل میں آئی کہ میں نے ان سے ملاقات ضرور کرنی۔ وہ بکریاں چرانے کے بہانے سے نکلا، سیدھا بکریاں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آ کے اپنا تعارف کروایا کہ میں بڑے یہودی کی بکریاں چراتا ہوں، میں اس کا چرواہا ہوں، اگر میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو میرے اوپر ایمان لے آتا ہے اور اپنے ایمان میں اگر تو سچا ہوتا ہے تو پھر تجھے جنت ملے گی۔ وہ کہا پھر تو میں آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں لڑتے ہوئے یہودیوں کو مارتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تم شہید ہو گئے تو جنت تمہاری منتظر ہوگی، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس بکریاں ہیں، میں دوبارہ اپنے آقا کی طرف لوٹ کے نہیں جانا چاہتا، ان بکریوں کا میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کا کتنا خیال تھا، فرمایا یہ بکریاں یہ تمہارے مالک کی ہیں، تم یوں کرو ان بکریوں کو چھوڑ دو، یہ خود ہی چلتی چلتی اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا، اس طرف ان کا رخ کر دیا، وہ چلتی چلتی قلعے میں اپنے مالک کے پاس پہنچ گئیں۔ اور جب پھر مقابلہ ہوا، مقابلے میں سب سے پیش یہ حبشی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بڑا ہی رشک آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے دو حوریں جنت کی بڑی حسین و جمیل اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں،
اور اس کو ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن اپنے ایمان میں وہ پکا تھا، اپنے اخلاص میں وہ سچا تھا، تو اللہ نے اس کو بغیر کسی سجدے کے تھوڑی ہی دیر کے اندر ایمان کی وہ بلندی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی وہ ایمان کی ان بلندیوں پہ گیا کہ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی اور خود اس کا جنازہ وغیرہ پڑھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی کفر میں گزری اس کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے اس کو کتنی شاندار موت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اصل یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ چلے جائیں، لہذا خاتمہ بالایمان کی دعا وہ ہم سب کو ہر وقت کرنی چاہیے، اپنی ہر دعا میں خاتمہ بالایمان کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، نیکوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے، ان سے کوئی ایسی خطا ہوتی ہے، ایسا جرم ہوتا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ جو ساری زندگی گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن موت کے قریب ان کی خوش قسمتی جاگ اٹھتی ہے، ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لہذا جو آدمی جنت سے محروم ہوتا ہے وہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی مسلمان کو حقیر جاننے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اپنی نماز، اپنے روزے کو اپنا کمال جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، وہ شخص محروم کر دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور جو ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہے، اس میں بھی شکر ادا کرے، اللہ تو نے میرے اوپر فضل فرمایا کہ میری زبان پہ اپنا ذکر جاری کیا، تو ہی مجھے نماز کے لیے لے کے آتا ہے، تو ہی مجھے تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں، اس کو اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا